دی ہے جب ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں ہے، جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو بیچ میں جو تھوڑا سا وقت دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کو بھی جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، جس نے ہمیں بلانا ہے اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ دین جو اللہ نے دیا ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، ایک نظام زندگی ہے کہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی پسندیدگی کو سامنے رکھیں گے، اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں، اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے اللہ وہ ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بتائی ہیں باتیں، سورہ بنی اسرائیل میں چند آیات ہیں، میں آپ کو وہ بتاؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ باتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس زمانے میں عربوں میں آپ کو پتہ ہے اولاد کو، بیٹیوں کو خاص طور پہ قتل کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھائیں گی، یا بندہ اس وجہ سے قتل کر دیتا ہے کہ ان کو کھلاؤں گا کہاں سے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم جرم قرار دیا ہے کہ اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ بلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو فرمائی وہ فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد کوئی گناہ اس چیز سے بڑا نہیں ہے کہ آدمی اپنا نطفہ وہاں پہ ڈالے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک نوجوان حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، تو صحابہ تھوڑے ایک دم اس کو مارنے کے لیے دوڑے کہ یہ کیسا سوال کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جاؤ رک جاؤ، اسے بڑے محبت سے پیار سے قریب کیا، کہا بیٹا کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ یہ کوئی عمل کرے؟ تو یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں تو نہیں چاہتا۔ کہا تو چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری پھپھی کے ساتھ، اس طرح سارے جو محرم رشتے تھے وہ گنائے، کیا تو چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ تو یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے۔ پھر آپ نے اس کے اپنا دستے مبارک اس کے سینے پہ رکھا، اس کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس کے لیے زنا سے زیادہ کوئی قابل نفرت چیز ہی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ فرمایا شرک کرنا۔ پھر آپ نے پھر اس نے بندے نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، اور پھر فرمایا کہ اپنے پڑوسن کے ساتھ غلط کام کرنا۔ ایک ہے ویسے یہ بڑا جرم ہے، اور جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے تو زیادہ حقوق ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا جرم کرنا، ایسا گناہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کو ناپسند کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بندے کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور آپ نے فرمایا قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہے کہ ایک تو کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں قاتل کو پھانسی دے دینا، سزا دے دینا، قتل کر دینا۔ دوسرا اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو بھی جو ہے نا قتل کر دینا چاہیے۔ اور تیسرا اگر کوئی بندہ دین چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، کلمہ یعنی مرتد ہو جاتا ہے اس کے لیے، ورنہ قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے کو قتل کرنے میں یعنی ناحق قتل کر دیا، ساری دنیا کے انسان مشورے میں شامل تھے، تو اللہ ان سب کو دوزخ میں پھینک دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل تو یعنی قتل چیز ہی نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قتل کر دیتے ہیں۔ ایک وہ ڈاکہ ڈالنا آئے وہ یہ یہاں پہ اگلے دن کا واقعہ جی ٹی ایس پہ، وہ موبائل چھین رہے تھے، اس نے آگے تھوڑی چھین لیا موبائل، تو اس نے اتنی بات کی کہ یار مجھے سم دے دو، انہوں نے کہا تین سم دا پہ ڈاکے پہ پا رہے ہیں، تین سم دا پہ گوڑی مال۔ اتنا بڑا یعنی جرم ہے یہ، آج اس کو سمجھے ہی کچھ نہیں جا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فائر کھول دیتے ہیں، غصہ آ گیا جی۔ تو اس لیے یہ قتل اللہ تعالیٰ اس کو نہایت ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یتیم کا مال کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ایک اور آیت ہے قرآن کی کہ
یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ کو آپ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قرآن میں کئی آیات ہیں جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ یتیموں کا مال نہ کھائیں کسی صورت میں بھی، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو کسی یتیم کی پرورش فرمائے وہ گھر بڑا قابل رشک ہے، جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہے اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں جس گھر میں۔ اور آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی، کس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں دیں گے۔ تو اس لیے یتیم کا مال کھانا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ آپ چیز لینے جاتے ہیں، کوئی بندہ کم تولتا ہے تو یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی بندہ اپنی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ صحیح انداز سے پرفارم نہیں کر رہا، وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پچھلی قوم شعیب کیوں ہلاک کر دی گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں تجارت کا یہ اصول ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آگے جو تاجر ہے اس کو چاہیے یہ چیز پوری کی پوری دے، اور جس طرح دکھائی ہے اس طرح ہی کی دے، یہ نہیں دکھائے اور دے، اور یہ بھی منع کیا گیا۔ اور پھر ایسی فضول سوال کرتے رہنا، فضول باتیں کرتے رہنا، غیبتیں کرتا رہنا، بہتان لگاتے رہنا، اور ایسے غیر ضروری سوال کرنا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب وہ بچڑا ذبح کرنے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اب وہ پوچھنے لگ گئے کہ اس کا رنگ کیسے ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا وہ ایسے غیر ضروری سوال کرتا جاتا ہے بندہ تو پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی چال کو یعنی نرم رکھو، تکبر سے نہ چلو، اکڑ کے نہ چلو۔ قرآن کہتا ہے کیا تم پہاڑوں سے اوپر چلے جاؤ گے، کیا تم پہاڑوں سے اوپر چلے جاؤ گے یا زمین کو پھاڑ ڈالو گے اگر اکڑ کے چلو گے، تکبر سے چلو گے۔ حضور نے ایک قوم کا واقعہ بتایا کہ ایک آدمی بڑے تکبر سے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چال اس کی اتنی ناپسندی کہ وہ زمین نے اس کو نگل گئی اس کو، اور قیامت تک وہ نیچے جاتا رہے گا۔ اور قارون کا قصہ تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ اکڑ کے نکلتا تھا اپنے مال و اسباب سمیت کہ میرے پاس بڑا مال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا بھی، تو کیا ہوا کہ وہ اپنے سارے مال و اسباب اس کے سر پہ رکھ دیا گیا اور وہ زمین کے نیچے دنس گیا، اور قیامت تک حدیث میں آتا ہے وہ زمین کے نیچے جاتا رہے گا۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، فروتنی پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ تو یہ چند باتیں بتائی گئی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اب جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ہم وہ کریں، جو چیزیں ناپسند ہیں وہ نہ کریں۔ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، جب ہم اعمال کی پابندی کریں گے ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ چلا دیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ایک دوزخ سے بری ہونے کا، ایک منافقت سے پاک ہونے کا۔ اب اعمال کی برکت سے اس کے دل کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اور اس کے اندر نیکی کا جذبہ آ جاتا ہے، برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک واقعہ اسی ریفرنس سے ہے کہ کوئی عورت چھت پہ وہ نہا کے غسل کر کے چھت پہ چلی گئی نا، تو اس نے جب وہ ایسے بال کیے نا تو کوئی نوجوان دیکھ رہا تھا، اور آواز چھڑکے نا انہیں وہ دل چھڑکی گیا۔ اب اس نے اس کو میسج کیا، تو اب وہ جو عورت تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، دیندار تھی، نمازی تھی، اس نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے میں نے جو بے پردگی کی ہے نا، اس لیے عورت کو حکم ہے پردہ کر کے نکلے باہر، اگر بڑی مجبوری سے باہر جانا ہے پردہ کر کے نکلے، کہ اگر اس کی بے پردگی کی وجہ سے کسی کے دل کے اندر گناہ کا خیال آ جاتا ہے یا وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اور جو عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے خوشبو نگاہ کے نکلتی ہے، اس کو زانیہ عورت کے حکم میں شمار کیا گیا ہے۔ عورت کو پردہ بہت ضروری ہے، اور جب عورت نکلتی ہے بغیر پردے کے کتنے شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔